مدینے میں حضرت عمر فاروق جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور پکار رہے ہیں ساریہ پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ، پہاڑ کی طرف جاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ 1 مہینے کے بعد وہ لشکر نہاون سے آیا، پوچھا گیا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ حضرت ساریہ اس جنگ کے سپہ سالار تھے، کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم شکست کھا جاتے، ہم لٹ جاتے۔ جمعہ کا وقت تھا، عین دوپہر کے وقت پہاڑوں کے اوپر سے ہمیں آواز آنے لگی، اے ساریہ پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آ جاؤ، پہاڑ کی طرف آؤ۔ ہم اس آواز کو لبیک کہتے ہوئے چڑھے، اللہ نے ہمیں فتح یابی عطا فرمائی۔ اے میرے عزیزو، مسلمان کہتے ساریہ تجھے معلوم ہے یہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ مدینے سے بیٹھ کر عمر فاروق نے تمہیں پکارا تھا۔ جب رسول اللہ کا یہ غلام، رسول اللہ کے یہ غلام مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دے کر کے ملک شام کے نہاوند میں مدد کر سکتے ہیں تو پھر میں یہ کیوں نہ کہوں ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اب جو معاملات آئے وہ یہی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس تخت کو، اس مصلح کو اب کون سنبھالے گا؟ مصلح سے مراد صرف مسجد میں نماز پڑھانا نہیں ہے بلکہ پوری امت کی امامت کرنی ہے، ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، ان کے بچوں کو بھی، ان کی عورتوں کو بھی، رعایا کو بھی، وزیر و سپاہیوں کو بھی، جنگوں کے معاملات بھی، تجارت کے معاملات بھی، غرض یہ کہ ہر معاملے میں امامت کرنی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کون ہے جو اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجادے کو سنبھالے گا؟ اب اسی اسنا میں میٹنگیں ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی۔ میں بہت ڈیپ میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، اس لیے کہ مسلمان کو اتنے ڈیپ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ شیطان ورغلاتا ہے۔ کیا کیا ہوا تھا یہ باتیں شیعہ بہت بیان کرتے ہیں۔ بنی ساعدہ مدینے میں ایک کٹا تھا جہاں پر ایک میٹنگ جمع ہوئی، جس میں سب سے پہلے میٹنگ جمانے والے حضرت عمر فاروق تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر لیا۔ اب انصار اور مہاجرین دو صحابہ کی جماعتیں ہیں نا، جو مدینے والے تھے وہ انصار ہیں، جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ مہاجرین ہیں۔ تو مہاجرین صحابہ اس میں سے سب جمع ہوئے، اکثر جو ہجرت کر کے آئے تھے، اور ادھر انصار صحابہ کی الگ میٹنگ ہو رہی تھی۔ حضرت سعد ابن ابی عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں حضرت سعد جو ہے وہ لیڈنگ کر رہے تھے۔ انصار صحابہ کی میٹنگ میں یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو لہٰذا آپ کا مصلح، آپ کی خلافت انصار میں سے کوئی سنبھال لے۔ لیکن میرے عزیزو، ان انصار کی محبت پہ بھی قربان جائے۔ جگہ ان کی ہے، مدینہ ان کا ہے، مسجد نبوی ان کی زمین پر بنی ہے، سارے مہاجرین کو انہوں نے ہی پناہ دی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کا حق تھا، وہ بول سکتے تھے کہ آگے خلافت انصار میں سے ہوئی ہونی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے قریش کا دماغ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ قریش ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، ان کا دماغ کیا ہے، وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ سب انصار صحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور کہا آپ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں چلی جائے تو پھر معاملات درہم برہم ہو سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہل بیت ہیں، جو خاندان والے ہیں، کہیں ان کی ناراضگی کا بھی سبب نہ بنے۔ انصار نے جیسی ہی یہ سنا ساری خلافت سے وہ دستبردار ہو گئے، کہا ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے جو رسول اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات پر اتفاق ہوا تو پوچھا گیا حضور کے خاندان والے قریش کون کون ہیں؟ سب آئے، سب لوگوں نے جمع ہو کر کے الگ الگ نام لینے ہی تھے، ابھی کسی نے نام لیا نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگوں، تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں چند لوگوں کے نام ہیں، ان میں سے پہلا ایک نام سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا لیکن سب نے مجھ سے کچھ نہ کچھ سوال کیا، آپ آخری رسول ہیں، کیا علامت ہے؟ آپ سچے نبی ہیں، کیا دلیل ہے؟ لیکن ایک بندہ ایسا ہے جس نے بغیر دلیل پوچھے ایمان لایا، وہ ابو بکر ہے۔
وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی نہیں پوچھا آپ آخری رسول ہیں, کیا ہے آپ کے پاس علامت, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صرف ان سے کہا میں اللہ کا نبی ہوں. انہوں نے کہا آمنا و صدقنا یا رسول اللہ, ہم ایمان لائے اور آپ کی تصدیق کرتے ہیں اے اللہ کے رسول. حضرت عمر نے ان کی فضیلت میں خطبہ دیا. تمہیں معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر رہے تھے تو اپنے ساتھ کس کو لیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا تھا. تمہیں معلوم ہے اپنی زندگی میں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم علالت پر بستر پر تھے اس وقت اپنے مصلے پر کس کو بڑھایا تھا؟ ابو بکر صدیق کو بڑھایا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو ہماری نمازوں کا امام پسند کیا ہے ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس کو کیوں نہ امام تسلیم کریں. سب سے پہلے میں صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. حضرت عمر کی بات دیکھ کر سارے صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کیا. یہاں سے خلافت کا نظام شروع ہوا. یہ خلافت شروع ہوئی. سب سے پہلے خلافت کو بھی بادشاہی نظام پر قائم نہیں کیا گیا. یہ سعودی نظام نہیں ہے باپ مرے گا تو بیٹا حکومت کرے گا, رشتہ داروں کا نظام نہیں ہے, بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سیلیکشن کو امت کے اوپر چھوڑ دیا تھا. ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی میں بتا کر کے جاتے میرے بعد فلاں کو ہونا چاہیے. یہ معاملات میرے آقا نے کبھی بھی کسی کو نہیں بتائے. آج شیعہ کہتے ہیں, رافضی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت علی کو ہی خلیفہ بنایا تھا, باقی سارے خلیفاؤں نے ان کی خلافت کو غصب کر لیا, چھین لیا تھا, ان کو خلافت نہیں دی. یہ پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. کہیں سے بھی ایک دلیل نہیں ملے گی. اچھا آپ حضرت علی کو کمزور سمجھتے ہیں؟ وہ حیدر کرار ہے, وہ اسد اللہ ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوتا تو کیا وہ اپنا حق چھوڑ کر کسی کو دے دیتے؟ وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم حق کے لیے جب کھڑے ہوتے تو پھر سامنے کسی کو نہیں دیکھتے, کسی کو نہیں دیکھتے. انہیں بھی معلوم تھا کہ خلافت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اوپر چھوڑا ہے. امت کا سب کا اتفاق ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر تو سبوں نے بیعت کی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی بیعت فرمائی, اگرچہ تھوڑی تاخیر کے بعد, لیکن آپ نے بھی بیعت فرمائی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو جو کام دیے سبوں نے خوشی خوشی ان کاموں کو انجام بھی دیا. یہ دور نہایت ہی سنہرا دور تھا, بہت ہی عظیم دور تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, جتنے طریقے تھے, ان سب کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت میں استعمال فرمایا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا, خلافت کو سنبھالنے کے بعد جانتے ہیں کپڑوں کی ایک تھیلی اٹھا کر کے بازار میں جانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کپڑے بیچ کر کے گھر تو چلانا ہے, کام کاج کے لیے, کہ میں کچھ کپڑوں کی تجارت کروں اور اپنا گھر بھی سنبھالوں. خلافت پر قائم ہونے کے بعد میرے عزیزوں اس وقت تک اسلام کافی دور تک پھیل چکا تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین منتخب ہو گئے. گلی کے نکڑ کے کارپوریٹر نہیں, وہ خلیفۃ المسلمین ہیں. باوجود اس کے تھیلا اٹھا کر کے کپڑے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روک لیا. سارے صحابہ کو جمع کر کے پھر اتفاق ہوا اس بات پر کہ بیت المال سے خلیفہ کا وظیفہ مقرر کیا جائے, ورنہ پھر خلیفہ بھی اگر دن بھر بازار میں کام کرے تو خلافت کے معاملات کون دیکھے گا. تو سب نے سب سے پہلے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا ہر مہینے کا. وہ کتنا تھا؟ وہ چند درہم میں تھا. یہاں تک کہ بیت المال سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اونٹنی ملی تھی, ایک پیالہ ملا تھا, ایک چادر ملی تھی, 3 چیزیں ملی تھی. اور وظیفہ جو مقرر ہوا تھا وہ اتنا تھا کہ آپ کے گھر میں چند روٹیاں بن جاتی تھی, بس اس کے علاوہ زیادہ آپ نے نہیں طلب کیا. ایک دن آپ کی اہلیہ محترمہ نے آپ سے کہا بھی تھا کہ خلافت کے معاملات میں سر سوکھ جاتا ہے, کبھی کچھ ٹھنڈی میٹھی غذا بھی کھا لیں. آپ نے کیا کہا؟ اپنی اہلیہ سے کہا میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں کہ میں شہد خرید سکوں, گھی خرید سکوں. گھی اور شہد خریدنے کے پیسے نہیں خلیفۃ المسلمین کے پاس. ان کی اہلیہ نے کہا میرے پاس جمع کیے ہوئے تھوڑے پیسے ہیں, وہ لے جائیے, آپ شہد اور گھی خرید کر کے لائیے.
کہا تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ کہا جو آپ مہینے میں دیتے ہیں گھر کے خرچ کے لیے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر کے میں نے رکھا ہے، عورتیں تھوڑا تھوڑا بچاتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لاؤ اس کو، وہ لا کر کے دی، ایک پوری کافی اس میں درہم جمع ہوئے تھے، ہر مہینے شاید تھوڑا 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 وہ جماتی ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سارے درہم لے جا کر کے بیت المال میں جمع کرتے، اور بیت المال میں صحابہ سے کہا آج سے میرا وظیفہ اتنا کم کر دو، اس لیے کہ یہ میری ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، گھر میں میرے بچ رہا ہے، اس کا مطلب ضرورت سے زیادہ آ رہا ہے، یہ کم کر دیا جائے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت عائشہ کو انہوں نے قریب بلایا، کہا اے عائشہ مجھے لگتا ہے کہ میں گھڑی دو گھڑی کا مہمان ہوں، میرے پاس ایک اونٹنی ہے، ایک چادر ہے جسے میں اوڑھ کے سوتا ہوں، اور وہ برتن جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ تینوں بیت المال کے ہیں، یہ ہمارے گھر کے لیے اس وقت تک جائز ہیں جب تک میں خلیفہ ہوں، جہاں میری روح قبض ہو فوراً یہ تینوں چیزیں بیت المال میں جمع کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جس دن حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا اس کی شام ہونے سے پہلے یہ تینوں سامان بیت المال میں جمع ہو چکے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن ایک جملہ کہا تھا اے ابو بکر آپ نے اپنے بعد آنے والوں کو تو تھکا دیا ہے، آپ کے برابر کون ہو پائے گا؟ اتنے سخت طریقے سے آپ خلافت کو لے کر کے چلے کہ اس پر چلنا اب ہر کس و ناقص کا کام نہیں۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جس میں آپ کے لیے کتنے چیلنجز تھے معلوم ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جو سب سے بڑے چیلنج تھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک لشکر کو ملک شام بھیج رہے تھے، ایک لشکر جس کا سپہ سالار حضرت اسامہ بن زید کو بنایا گیا تھا جن کی عمر صرف 18 سال کی تھی۔ اس لشکر میں تقریباً 10,000 صحابہ تھے جو جا رہے تھے روم کے لیے یا ملک شام کے لیے، وہ نکل رہے تھے۔ وہ مدینے سے تھوڑا باہر نکلے تھے کہ حضور کی وفات کی خبر آ گئی، وہ لشکر واپس آیا مدینے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تدفین بھی ہو گئی، حضرت ابو بکر خلیفہ بن گئے۔ دوسرا چیلنج آپ کے پاس یہ آیا کہ کچھ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر گئے، کہا اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ مانعین زکوٰۃ کہتے ہیں وہ لوگ اسلام کے ایک بنیاد کو چھوڑ رہے تھے، کہا حضور جب تک تھے ہم اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اب نبی نہیں ہیں تو اب زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی وہ اسلام سے برگشتہ ہو گئے، چھوڑ دیے۔ کچھ کافر ہو گئے، ان کا ایک فتنہ بھی اٹھ گیا تھا، مدینے کے آس پاس کے کچھ لوگ۔ ایک چیلنج یہ تھا۔ تیسرا ایک چیلنج تھا مسیلمہ کذاب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی فوراً اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس نے کہا میں نبی ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے ایک اچھی خاصی فوج بھی جمع کر لی، پیسہ تھا اس کے پاس، مال تھا۔ اب دیکھیں تین معاملات۔ ایسے وقت میں ایک طرف زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کا فتنہ بھی ہے، ان سے بھی مقابلہ کرنا ہے حضرت ابو بکر صدیق کو۔ اگر یہ چھوڑ دیا جائے تو یہ سوراخ بعد میں جو ہے نہر بن جائے گی۔ ایک طرف مسیلمہ کذاب جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس سے بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور صحابہ اکرام ظاہر سی بات ہے دونوں اگر جنگ چھڑتی ہے تو دونوں جگہ فوج کی ضرورت ہے۔ اس اثنا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسامہ بن زید کو کہتے ہیں جس لشکر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں روم یا شام بھیجا تھا اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس لشکر کو لے کر جاؤ، اس میں 10,000 صحابہ جا رہے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر فاروق نے کہا اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، ایک طرف زکوٰۃ کے منکرین سر اٹھائے ہوئے ہیں، ایک طرف مسیلمہ کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، ایسے وقت میں آپ اسامہ بن زید کو 10,000 کا لشکر دے کر اس جگہ بھیج رہے ہیں، اس جنگ کو کینسل کر دیں، ابھی اس کو رکوا دیں، یہاں صحابہ کی ضرورت پڑے گی۔ حضرت ابو بکر کی بات دیکھیں، کہتے ہیں اے عمر تمہاری بات صحیح ہے، لیکن میں اس لشکر کو نہیں لوٹا سکتا جس کو رسول اللہ نے روانہ کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جو لشکر بھیجے تھے وہ اسامہ بن زید کا لشکر تھا۔
یا اور بات ہے کہ حضور کی وفات کی خبر سن کر کے وہ مدینے آئے ہیں، لیکن اس لشکر کو روکا نہیں جائے گا، اگرچہ زکوٰۃ کے منکرین اور مسیلمہ کذاب سے لڑنے میں ہمارے جسموں کے چتڑے بھی اڑ جائیں، میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بھیج دیا۔ وہ صحابہ جو اس لشکر میں تھے سب کو بھیجا کہ یہ میرے نبی کی آخری خواہش تھی، آخری زمانے میں میرے آقا نے روانہ کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید کو جانتے ہیں کس طرح روانہ کر رہے ہیں؟ جس عمر میں صدیق اکبر تھے وہ 60 سال کی تھی، 18 سال کے جوان اسامہ بن زید سپہ سالار مقرر ہوئے، ان کو گھوڑے پر بٹھایا اور ان کے گھوڑے کی ناتی رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ خلیفۃ المسلمین ہے، سپہ سالار کو گھوڑے پر بٹھا کر رسی پکڑ کر چلنے لگے، وہ اتر کر کے آگے نیچے اچھل کر کے نیچے آئے، کہا غضب ہو گیا، آپ نیچے چل رہے ہیں اور میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسامہ جلدی سے بیٹھ جاؤ، یہ نہ دیکھو کہ میں نیچے چل رہا ہوں، بس یہ دیکھو کہ اس پیٹھ پر تمہیں بٹھایا رسول اللہ نے، اس گھوڑے کی پشت پر تمہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا ہے، اس کے بعد کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تمہیں اس پشت سے نیچے اتار سکے۔ یہ صدیق اکبر کا جذبہ تھا۔ کہا اے امیر المومنین آپ چھوڑ دیں، آپ رخصت کر دیں، مدینے سے باہر تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں، یہ لشکر روانہ ہو جائے گا، آپ یہاں سے خدا حافظ کہہ دیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسی پکڑ کر چلنے لگے۔ کہا اسامہ بن زید خلافت کی ذمہ داری میرے اوپر آ گئی، میں معاملات سنبھالنے میں لگ گیا، خواہش تو میری بھی تھی کہ میں تمہارے ساتھ لشکر میں جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا اس میں بھی شامل ہوتا، لیکن میں جا نہیں سکتا خلافت کے معاملات کو لے کر، صرف رسی پکڑ کر کے اس لیے چل رہا ہوں کہ کل بروز قیامت جب اس لشکر کے نام پکارے جائیں تو سپہ سالار کے گھوڑے کی رسی پکڑنے والے میں میرا بھی نام آ جائے گا۔ اتنی نسبت کے لیے وہ گھوڑے کی رسی پکڑ کر کے جا رہے تھے۔ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانثاری کا جو جذبہ تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم اقدس میں بدرز آتم موجود تھا۔ آپ کی خلافت کے پورے معاملات میں بیان نہیں کر سکوں گا، اس لیے کہ آج میں نے چاروں خلفاء کو ذکر کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے، اور ہم اس سے پہلے ایک ایک خلیفہ کی زندگی پر ایک ایک دن پورا بیان کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روشن فتوحات میں سے یہ ہے، اسامہ بن زید کو بھیجا، یہ بھی فتح پا کر کے واپس لوٹے اور بہت سارا مال غنیمت لے کر کے آئے، اور ایک فوج مسیلمہ کذاب سے لڑنے کے لیے بھیجی، مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر کے وہ صحابہ آئے جھوٹے نبی کو، ایک فوج مانعین زکوٰۃ کے پیچھے بھیجی، ان کا بھی خاتمہ کر کے وہ مدینے آئے۔ صرف ایک سال کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری شورشوں کو، سارے فتنوں کو سب ختم کر دیا تھا۔ اس وقت صدیق اکبر کے جذبے کو دیکھنے کا مقام تھا، اس لیے کہ ایمان اتنا مضبوط تھا حضرت ابوبکر کا، وہ اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرتے تھے، خود بیان کرتے ہیں میں پہلے کبھی کبھار ڈرتا تھا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے جب غار ثور میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے اندر آئے، حضور سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر کے اس غار کو اندر سے بند کر دیا تھا کہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر آ کر کے میرے آقا کو گزن نہ پہنچا سکے، لیکن ایک سانپ آپ کو ڈس کر کے اندر آ گیا، آپ کی ایڑی جہاں لگی تھی ایک سوراخ پر اس کو ڈس کر کے اندر آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پورے واقعے کے گواہ ہیں، آپ خود بیان فرمائے ہیں، وہ سانپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آیا تھا، وہ دیکھا حضور کو ڈسنے کے لیے نہیں، وہ دیکھ کر کے واپس چلا گیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم پاک پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لعاب پاک لگایا، شفا یابی ملی۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں مجھے زندگی پر احساس ہی نہیں تھا کہ اس پیر میں سانپ نے کاٹا تھا کہ اس پیر میں کاٹا تھا، لیکن خوف کس بات کا تھا، مکہ کے کفار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غار تک بھی آ گئے تھے، ان کے پیر ہمیں اندر سے نظر آنے لگ گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ مشرکین مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے منہ تک آ گئے تھے، وہ 3000 فٹ اونچا، تقریباً 5000 فٹ اونچا پہاڑ ہے،
कुफ्फारे मक्का कदमों के निशानात देखे होंगे या जिस तरह से भी पहुंच गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं दिल की धड़कनें बढ़ गई थी, मैंने सिर्फ इतना कहा अब क्या होगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस वाक़े को सूरह तौबा में जिक्र फरमाया, इज़ अखरजहुल लज़ीना कफरू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। याद करो उस दिन को जब दो में से एक ने कहा गार में कि हमारे साथ क्या होगा, तो दूसरे साहब ने कहा किसने? अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के सीने पर हाथ रखा, सिर्फ एक जुमला फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, घबरा मत अबू बकर, अल्लाह हमारे साथ है। इस जुमले की मानवियत और इसकी तक़वियत और इसकी अजमत इतनी बड़ी है, मैं समझता हूं कि मुसलमान इस एक जुमले से आसानी से जिंदगी गुजार सकता है। जब कभी आफत आए इतना कह देना, करोड़ों उनके साथ होंगे लेकिन मौला मेरे साथ। ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आज बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं हुकूमत हमारे पास नहीं, ताकत हमारे पास नहीं, इक़्तिदार हमारे पास नहीं, बहुत सारी ताकतें दूसरों के पास हैं, उनके पास दज्जाली निज़ाम है, मीडिया उनके पास है, अखबार उनके पास हैं, क़ुव्वत उनके पास है, सियासत उनके पास है, सारे गुरु घंटाल उनके पास हैं। लोग कहते हैं हमारा क्या होगा, मैं सिर्फ यही कहता हूँ सारी दुनिया उनके साथ है, अल्लाह हमारे साथ है। ला मौला लकुम वला, हम सब यही कहेंगे जो जंगे उहद में हजरत उमर ने पुकारा था। उहद के मैदान में काफिरों ने ये कहा था उल हुबल उल उज़्ज़ा उल मनात, यानी मनात उनके बुत का नाम है, हुबल उनके बुत का नाम है, उज़्ज़ा उनके बुत का नाम है। वो नारे लगा रहे थे जय हो फलां की, जय हो फलां की, जय हो फलां की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना कहा उमर उनका जवाब दो, उमर उनका जवाब दो। हजरत उमर ने सिर्फ इतना एक गार से पुकारा था। वो कुफ्फार खुशियां मना रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बारे में अफवाह फैला चुके थे। उहद में हुजूर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया है, क्योंकि आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। अब बहुत हो गया था, जब वो बहुत नाचने लगे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से कहा जवाब दो। वो सब कह रहे थे मोहम्मद जा चुके, उनके साथी अबू बकर उमर जा चुके। हजरत उमर ने उहद पहाड़ से आवाज दी, ऐ कुफ्फार अब भी उमर जिंदा है, अबू बकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है, और तुम्हारे सीनों में गड़ते रहेंगे, तुम्हारी आंखों में चुभते रहेंगे। और यूं फरमाया अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, याद रखो सारी दुनिया के बुत तुम्हारे साथ होंगे, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। ऐ मुसलमानों सिर्फ इतनी बात याद रखना, अल्लाह हमारे लिए काफी है। क्या ही बेहतरीन वकील है और क्या ही बेहतरीन मददगार है। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जब ये जुमला मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर न घबरा, अल्लाह हमारे साथ है। सिद्दीक अकबर फरमाते हैं फिर उसके बाद जिंदगी में मैंने कभी किसी बड़ी ताकत से खौफ नहीं खाया। हजरत अबू बकर का ही वो मामला है, यहूदियों के एक 50,000 के मजमे में 50,000 का मजमा है, स्टेज पर खड़े होकर के एक यहूदी आलिम कह रहा था मुसलमानों का खुदा गरीब है और मुसलमानों से वो कर्जा मांगता है। कुरान की एक आयत का वो मजाक उड़ा रहा था। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। यहाँ कर्ज हसन से मुराद तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, अल्लाह जन्नत तुम्हें बदले में देगा। लेकिन वो यहूदी मजाक उड़ा रहा था, मुसलमानों का खुदा तो देखो गरीब है, मुसलमानों से कर्जा मांग रहा है। सिद्दीक अकबर से बर्दाश्त नहीं हुआ, मजमे में थे, मिंबर पर खड़े हो गए स्टेज पर, उसका दामन पकड़ा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, पब्लिक उनकी है, मार तोड़ हो सकती थी, लेकिन उस वक्त भी सिद्दीक अकबर का ईमान था 50,000 इनके साथ है मगर कुव्वत परवरदिगार मेरे साथ है। ये तवक्कुल का आला मकाम था। उस वक्त सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उन लोगों ने पकड़ लिया और कहा इसको यहाँ नहीं मारेंगे, इसके नबी के पास ले जाएंगे। और वहाँ आए हज़रत अबू बकर के बारे में उन सबों ने कहा अबू बकर कैसा बंदा है तुम्हारा, यह हमारे आलिम के साथ बदतमीजी किया है। पूरे मजमे में आकर के हमारा आलिम खुदा की शान बयान कर रहा था, मुसलमानों की अच्छाइयाँ बयान कर रहा था। हमारा आलिम कह रहा था अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। और इतनी बात पर अबू बकर ने तमाचा मार दिया, झूठ कहा उन्होंने, बदल दिया। 50,000 का मजमा जो करता था वही काम आज का मीडिया भी करता है।
وہی کام کرتے پورے کے پورے بدل دیں. حقیقت کیا ہے اس کو بدل دو, کیونکہ گواہ ان کے, مقدمہ ان کا, جج بھی ان کا, کورٹ بھی ان کی, سب ان کا ہے. لیکن یاد رکھنا مسلمانوں, سارے گواہ ان کے ہوں, جج ان کا بکا ہوا کیوں نہ ہو, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. صدیق اکبر خوف نہیں کھائے, معاملہ یہاں تک پہنچا, کورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے. سبوں نے کہا, صدیق نے, ابو بکر نے تماچا لگایا حق بات پر. حضرت ابو بکر سے حضور نے پوچھا اتنی بات پر تم نے مارا؟ حضرت ابو بکر نے کہا نا, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے تھے, اللہ کو فقیر کہہ رہے تھے, مسلمانوں کو امیر کہہ رہے تھے. کہہ رہا تھا یہ ظالم کہ اللہ ان کا غریب ہے, قرضہ مانگتا ہے, اس لیے مجھے برداشت نہیں ہوا, مارا میں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان لوگوں سے, کیا ابو بکر صحیح کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. گواہ ہمارے پاس. یہودی عالم نے ایک گواہ سامنے کیا, 2 کیا, 3 کیا, 4 کیا, 10 گواہ لایا, کیونکہ جھوٹے جھوٹے ہی ہیں. جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا کہ جھوٹ مت بولنا. ابھی مرحوم راحت صاحب کا شاید جہاں تک ہے, شعر و شاعری سے میرا زیادہ شغف نہیں ہے, یہ اسی طرح کے یہودی تھے جو یہ کہتے تھے جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے جھوٹ مت بولنا. وہ اسی طرح کا مجمع, سب جمع ہوئے اور گواہی دے رہے ہیں صدیق اکبر کے خلاف. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عدل و انصاف کے پیکر تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ابو بکر تمہارا بھی کوئی گواہ ہے؟ تم جو بول رہے ہو اس کا بھی کوئی گواہ ہے؟ آپ کا گردن جھک گئی. کہا یا رسول اللہ, اس مجمع میں میرے علاوہ کوئی دوسرا تھا نہیں, تھے تو یہی سب, یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اب میں کیا کروں؟ عدالت ایویڈنس پر چلتی ہے نا, ثبوت پر چلتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو بکر تیرا کوئی گواہ نہیں, ان کے پاس اتنے گواہ ہیں. ابھی یہ بات چل رہی تھی, جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گئے, وہی اترنے کے آثار آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت نازل ہوئی, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اے اللہ کے رسول, اللہ گواہی دیتا ہے, یہ سارے یہودی کہہ رہے تھے اللہ فقیر ہے اور مسلمان غنی ہیں. صدیق اکبر نے جھوٹ نہیں کہا, ان کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے, اللہ کافی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت آئی, کیا صدیق کی شان ہے, تم اکیلے ہو مگر گواہی کے لیے رب تمہارے ساتھ ہے, اللہ تمہارے ساتھ. مسلمانوں گھبرانا نہ, غم نہ کرو. اگر کسی موقع پر تنہا ہو گئے, انتظار کرنا, اگرچہ آج آیتیں نہیں اترتی لیکن مولا کا عذاب تو ضرور آ ہی سکتا ہے. بنا لو تم جو کچھ بھی کرنا ہے, بنا لو. مسلمانوں کے چہرے کھود ڈالو, مسلمانوں کی گردنیں اکھاڑ دو, مسلمانوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرو, مسجدوں کو تہس نہس کرو. تم کیا سمجھتے ہو زمین تمہارے باپ کی ہے؟ یہ اللہ کی زمین ہے, یہ اللہ کی زمین ہے. ان الارض یورثها, اللہ تعالیٰ اپنی زمین کا وارث جسے چاہتا ہے بناتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم آج عمل کے کچے ہو چکے ہیں, ہم نے خود مسجدوں سے منہ موڑ لیا تھا. ہو سکتا ہے ہمارے مولا نے ہم سے مسجدیں لے کر ان کو دی ہوں, مگر میں جانتا ہوں مسجد کی وہ سرزمین تحت الثری سے لے کر عرش اعظم تک مسجد ہی رہے گی, اور رب ذوالجلال کے ہاں فیصلہ تو ہوگا. تم اگرچہ عدالتوں کو خرید سکو تو خرید لو, لیکن ایک دن وہ آئے گا جب آواز آئے گی لمن الملک اليوم, آج کی بادشاہت کس کی ہے, آج کی حکومت کس کی ہے؟ پھر جواب بھی آئے گا للہ الواحد القہار, قہر کرنے والے ایک خدا کی آج حکومت ہے. آؤ, اللہ تعالیٰ اس دن آواز دے گا, این الجبابرہ این المتکبرون, کہاں ہے وہ ظالم و جابر, کہاں ہے وہ گھمنڈی لوگ؟ آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں. ان کو کہا جائے گا ان کی حیثیت چونٹی کی بناؤ اور ان کو پورے اہل محشر اپنے پیروں سے رون کر کے بتائیں, تاکہ تمہارے تخت کی کوئی حیثیت نہیں. حقیقت میں اللہ رب العزت کی شریعت قیامت کے دن نافذ ہوگی. ہم تو اس انتظار میں کٹ جائے گی زندگی. اب بات مجھے صدیق اکبر کی ذات سے یہ کہنی ہے, میں مسلمانوں کو توکل دینا چاہتا ہوں, یقین دینا چاہتا ہوں. گھبراؤ نہیں, ساری چیزیں بھی چھن جائیں تو تمہارے ایمان کو کوئی چھین نہیں سکتا جب تک تم اپنے ہاتھوں سے اسے بیچ نہیں دیتے. اللہ رب العزت تمہارا حامی, ناصر, مددگار ہے. اس نے قرآن میں کئی جگہوں پر وعدہ فرمایا, کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ فرماتا میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا.
مدد کروں گا تو مومنین کی مدد کروں گا۔ میرے عزیزو آج بھی مدد ہی تو ہے، مدد ہی تو ہے۔ الحمدللہ ہم تعداد میں اب گرچہ تھوڑے ہیں لیکن ہماری حیثیت ایسی ہے، 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کبھی کسی دانت سے دبتی بھی نہیں ہے، کٹتی بھی نہیں ہے۔ اللہ بس ایسے ہی اس زبان کی حفاظت فرمائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا معاملہ تو یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کسی کو بھی عزیز نہیں رکھتے، حضور سب سے اول درجے پر، حتیٰ کہ اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے حجرے میں، بات تیزی سے ہو رہی تھی، صدیق اکبر داخل ہو گئے اور ہاتھ تک اٹھا دیا، حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا خبردار، تجھے معلوم ہے تم کس سے بات کر رہی ہو؟ شوہر ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو روک لیا، یہ ہمارا معاملہ ہے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق چلے آئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کسی چیز کو پسند نہیں کرتے جو حضور کی رضا کے خلاف۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا کچھ منافقین نے، تہمت لگائی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تم اپنے ماں باپ کے گھر میں رہو جب تک یہ معاملہ کلیئر نہ ہو جائے۔ 1 مہینے تک حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کے گھر میں تھی۔ وہ کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں آتے، اتنے دنوں تک حضرت ابو بکر نے بھی میرے سے بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہ بیٹی ہے بلکہ رسول اللہ کا جو نظام ہے وہ میرے گھر میں بھی چلے۔ ایک بار صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما دیا تھا، 1400 صحابہ مکہ کے لیے نکلے حضور کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے۔ سنو، عمرہ کرنے کے لیے نکلے، احرام پہن کر کے نکلے، لیکن مکہ کے کافروں نے بیچ راستے میں روک لیا، کہا تم عمرہ نہیں جا سکتے، نہیں جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بیچ راستے میں روک لیا۔ 35 کلومیٹر مکہ باقی ہے، سوچو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ مدینہ۔ مدینے سے جو چل کر کے صحابہ آئے ہوں تقریباً 400 کلومیٹر چلے ہوں، اور ان کو قریب مکہ کے آ کر کے کہہ دیا جائے اب تم نہیں جا سکتے، عمرہ نہیں کر سکتے، ان کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ صحابہ جوش میں تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں ہم ان کے پرخچے اڑا دیں۔ بدر بھی ہو چکی تھی، احد بھی ہو چکی تھی، خندق بھی ہو چکی تھی، ساری جنگوں میں صحابہ نے اپنے جوہر دکھا بھی چکے تھے۔ یہ 6 ہجری کا معاملہ ہے، سن 6 ہجری میں حدیبیہ کا معاملہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں جنگ نہیں چاہتا میں، اس لیے کہ ہم حالت احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہم جنگ نہیں چاہتے۔ حضور نے صلح کی بات کر لی مکہ والوں سے، وہ بظاہر دب کر کے صلح لگ رہی تھی، تو اس میں حضرت عمر سب سے زیادہ بے قرار تھے، سب سے زیادہ بے قرار۔ صحابہ سے وہ بار بار پوچھتے تھے کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم کو جنگ کی اجازت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ یہ مکہ والوں کو ہم برابر بتا دیں گے، آج تو ہم 1400 کی تعداد میں ہیں، بدر میں تو صرف 313 تھے، حضور کیوں نہیں اجازت دے رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع کر دیا، نہیں میں صلح نامہ لکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر آئے، حضور کے بازو پکڑ کر کے جوش میں پوچھنے لگے آقا کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیوں آپ اجازت نہیں دے رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ حضرت عمر بے قرار تھے، یہ نافرمانی نہیں، بے قراری آپ کی جو تھی وہ فرض جہاد میں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کوئی عمرہ سے روک سکتا ہے، اس بات کی بے قراری تھی۔ حضرت عمر نے یہ سوچا کہ ابو بکر کو منا لوں، ابو بکر مان گئے تو رسول اللہ کو بھی یہ منا لیں گے۔ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے زور سے کہا اے ابو بکر آپ نہیں دیکھ رہے ہم 1400 کی تعداد میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح لکھ رہے ہیں مکہ والوں کے ساتھ، صلح وہ بھی ایسی صلح کہ ہماری اس میں عزت نہیں ہے۔ مکہ والے ایسی صلح لکھا رہے تھے کہ جس میں ان کے ہی فائدے تھے، مدینے والوں کے فائدے نہیں تھے۔ حضرت عمر بار بار کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کو جلا لایا، ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا الزم غرضک یا عمر، اے عمر اپنا ہوش سنبھال، تو کس کے فیصلے پر بات کر رہا ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کہیں تو جنگ ہے، صلح کہیں تو صلح ہے۔ میرا ایمان ہے کہ رسول جو کرتے ہیں وہ اپنی طبیعت سے نہیں، وہ وحی الہی سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا اس دن مجھے احساس ہوا کہ ایمان کیا ہے،
रसूलुल्लाह की हर बात को मिनान तस्लीम करना, ये सिद्दीक़ अकबर से सीखो। उस सुलह को हज़रत उमर ने तस्लीम किया। ये सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात तय्यबा थी। मेरे अजीज़ों, अगर इन्हीं पर पूरी बात ख़त्म हो जाएगी, मेरा वक्त निकल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तकरीबन 2 साल और चंद माह आपने खिलाफत के उमूर को संभाला और आपकी उम्र मुबारक 60 साल से तजावुज़ कर चुकी थी। 63 साल के करीब आपकी भी उम्र मुबारक थी। ठंडियों की वजह से आप गुस्ल फरमाए और उसी में बीमार हुए। जमादिल आखिर का महीना था। जमादिल आखिर की 18 तारीख थी जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने चंद सहाबा को जमा किया और क्या वसीयत की जानते हैं कि ये मेरा आखिरी वक्त है। मैं खिलाफत को 6 सहाबा के हवाले करके जा रहा हूँ जो अशरा मुबशरा में से थे। हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली थे, हज़रत उमर थे, हज़रत तलहा थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे। ये सहाबा साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। ये सहाबा के हवाले करके जाते हैं। ये आपस में जिसको खलीफा बनाए, ऐ मुसलमानों तुम उसको खलीफा मान लेना। देखें खिलाफत के मामला कैसे चल रहे हैं, वो मैं आज आपको डिटेल में ले जा रहा हूँ। यह 18 जमादिल आखिर की तारीख थी जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने घर वालों के साथ बैठे आखिरी वसीयत ये करते हैं, मेरा इंतकाल हो जाए, मुझे गुस्ल दिया जाए, कफन दिया जाए, तो दफन करने से पहले मेरे जनाजे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे के सामने लाकर रखना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मज़ार अक़दस कहाँ था? आयशा सिद्दीक़ा का हुजरा था और दरवाज़ा लगता था, वो एक कमरा था, दरवाज़ा था। हज़रत अबू बकर कहते हैं उस दरवाजे के पास जनाजे को लाकर रख देना और ख़बरदार कहीं ले जाकर के उठाकर दफन ना करना, बल्कि बाहर खड़े होकर के इजाज़त मांगना। ऐ अल्लाह के रसूल, तुम्हारा रफ़ीक, तुम्हारा दोस्त आपके बगल में दफन होने की इजाज़त मांगता है। अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दे दे तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये हो सकता है मेरे अजीजों, इस बात को शायद वहाँ भी सुन रहे होंगे तो तड़प जाना चाहिए कि सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा, साहबा ने भी ये नहीं पूछा इजाजत कब्र वाले से। कैसी इजाजत? वो रसूल पाक कब्र में है और कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अबू बकर सिद्दीक़ है, खलीफतुल मुस्लिमीन है रज़ियल्लाहु अन्हु। साहबा ने भी कुछ भी कहा नहीं। ठीक है, सबको शायद अकीदा वही था जो आज बरेली के इमाम ने हमें दिया है। साहबा का अकीदा वही था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। इसीलिए उन्होंने नहीं कहा, पूछा नहीं। वफात हो गई, गुस्ल के बाद, तजहीज़ तकफीन के बाद जनाजा लाया गया और उनके मुताबिक सहाबा ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर के पूछा भी, ए अल्लाह के रसूल, आपका रफीक, आपका खलील, आपका यार गार आपके पहलू में दफन होना चाहता है। सहाबा का अकीदा देखो, मुलाहिजा करो। उस वक्त फरमाते हैं सहाबा बाहर थे, अचानक दरवाजे की चटखनी खुली, दरवाजा खुल गया, कब्र अथर से आवाज आई, अदखिलुल हबीब इलल हबीब, हबीब को हबीब के साथ दाखिल करो। अजीज़ान गिरामी, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस आवाज़ को कौन नहीं पहचानता था। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इजाज़त के बाद दफन किया गया है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पहलू में वो आराम फरमाए हैं। सिद्दीक़ अकबर की क्या ज़ात है मेरे अजीज़ों, दुनिया में थे तो रसूल के साथ रहे, कब्र में हैं तो रसूल के साथ हैं। मेरे आका ने फरमाया, क़यामत की सूर फूंकने के बाद दुनिया की सरजमीन से सबसे पहले उठने वाला मैं होऊंगा, दूसरे नंबर पर अबू बकर सिद्दीक होंगे, तीसरे हज़रत उमर होंगे। हुजूर खुद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम्हें मालूम है महशर के मैदान में मैं किस तरह से आऊँगा? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अपनी कब्र से उठूँगा, अबू बकर व उमर उठेंगे, मैं दोनों के हाथों पर कंधे, दोनों के कंधों पर अपना हाथ रख करके मैदान महशर में आऊँगा। अल्लाह अल्लाह, वो जलवा कैसे होगा जब एक वजीर इस तरफ हो, दूसरा वजीर उस तरफ हो, बादशाह हिकमत बीच में हो। वो क़यामत के दिन है। इसीलिए मेरे अजीजों, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बादशाहत आज भी है या नहीं? बादशाह किसको तस्लीम करते हो? बादशाह किसको मानते हो? रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक मुहक्किक ने बड़े अच्छे अंदाज में मुझसे एक बात कही थी कि दुनिया का निज़ाम है कि जब बादशाह कुर्सी पे होता है तो वजीर उसके पहलू में होते हैं। वजीर इधर है, इधर कोई वजीर बैठा है। बादशाह जब उठ के चला गया तो वजीर भी चले जाते हैं। वजीरों की
کرسیاں بھی خالی ہوتی. بادشاہ جب تک بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب تک بادشاہ کرسی پر ہے وزیر بھی ہیں. وزیروں کا اگل بغل ہونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ نظام سلطنت چل رہا ہے. نظام سلطنت چل رہا ہے. اے لوگو تم کس خام خیالی میں ہو؟ کیوں کسی کی جے وجے پکارتے ہو؟ کیوں کسی کو بادشاہ تسلیم کرتے ہو؟ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تھے تب وہ شاہ تھے، وہ بادشاہ تھے. اپنی قبر اطہر میں جب گئے تو ایک پہلو میں صدیق اکبر لیٹے ہیں اور آگے کے پہلو میں عمر فاروق لیٹے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے وزیر اب بھی اغل بغل ہیں اور بادشاہ اپنی کرسی بادشاہت پر قائم ہے. وہ زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. جب تک یہ قبروں کا منظر قائم رہے گا سمجھنا رسول اللہ کی بادشاہت قائم رہے گی. آئی نئی حکومت، سکہ نیا چلے گا. عالم میں رنگ بدلا، صبح شب ولادت بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں. شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. میرے عزیزو اس نبی کا دور ختم نہیں ہوا، اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے. اس نبی کا دور اب بھی باقی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثار صحابہ صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو صحابہ موجود تھے انہوں نے مشورے سے، جو 6 صحابہ تھے مشورے سے بالاتفاق سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. یہ جمادی الاخر کا مہینہ تھا، 13ویں ہجری تھی. یہاں سے حضرت عمر فاروق نے نظام خلافت کو سنبھالا. آپ کا دور اتنا سنہرا ہے، اتنا سنہرا ہے. وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، عز و شان عدالت پہ لاکھوں سلام. عزیزان گرامی اس عمر کی ہم بات کرنے چلے ہیں جس کے متعلق میرے نبی نے خود فرمایا جس راستے سے عمر چلتے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں آتا ہے. جہاں تک عمر کی خوشبو جاتی ہے شیطان اس سے دور بھاگتا ہے. لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن خطاب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو عمر ابن خطاب ہوتے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اس لیے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پاک ایسے مشورے ہوتے تھے. کئی مرتبہ کا معاملہ ایسا ہے لوگ الگ الگ مشورے دیتے، حضرت عمر جو مشورہ دیتے تھے اسی کے مطابق قرآن کی آیت آ جاتی تھی. الموافق رأیہ للوحی والکتاب آپ کا لقب دیا گیا. پردے کے معاملات جو آئے عورتوں پر یہ حضرت عمر کے مشورے سے آئے. اذان دینے کے جو الفاظ ہیں یہ حضرت عمر کے مشورے سے ہیں. یہ تمام معاملات میں حضرت عمر نے خود مشورہ دیا تھا اور اللہ نے حکم بھی ویسے ہی نازل فرمایا. اور حدیث میں یہ ملتا ہے کہ عمر کی زبان پر اللہ کے کلمے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی جو صداقت ہے، جو حقانیت ہے وہ حضرت عمر فاروق کی زبان پر قائم ہوتی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کے اس نظام کو سنبھالا. کتنے؟ 10 سال. لیکن آپ کا نظام ایسا تھا آج پوری دنیا میں لاکھوں عمر ہوں گے لیکن صرف اگر آپ عمر کہو گے تو ذہن پہلے عمر ابن خطاب کی طرف جائے گا. لاکھوں عمر آئے گئے اس کے بعد، لیکن صرف اگر عمر کہو گے یا عمر فاروق کہو گے کسی کا ذہن دوسرے عمر کی طرف نہیں جاتا، اسی رسول کی عمر کی طرف جاتا ہے. اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مثال تھی، غیروں نے بھی مثال تھی. ہندوستان کی یہاں پر گاندھی جی کو آپ کون نہیں جانتا؟ نہیں جانو گے تو وٹامن یم بھی نہیں رکھ سکتے. گاندھی جی نے خود اپنے تحریر میں لکھا ہے، موجود ہے یہ بات. موہن داس کرم چند گاندھی کی بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس ہمارے پرانے لوگوں کی تاریخ پیش کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جن بھگوانوں کا تذکرہ آج کیا جاتا ہے گاندھی جی نے کہا مجھے معلوم نہیں وہ حقیقت میں تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں. اسی لیے تو گاندھی جی کو RSS والے نہیں مانتے. ہاں صاف بات میں بتا رہا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے مذہب کی جو شخصیات ہیں وہ حقیقت میں تھی بھی کہ نہیں تھی، لیکن ہندوستان کی پارلیمنٹ اب قائم ہوگی تو جو بھی سنبھالے گا میں اس کو 2 نام دے سکتا ہوں کہ ان کی طرح سنبھالو، ایک ابو بکر دوسرے عمر کا. کہا کہ یہ 2 نام خالی خیالی نہیں ہیں، فیلڈ پر تھے اور کر کے دکھایا.
گاندھی جی پڑھے لکھے آدمی تھے اور ہسٹری کے وہ شوقین بھی رہے، جس کی وجہ سے تاریخ میں اس طرح کی دلچسپی تھی۔ ان شخصیات کا حوالہ کیوں دیا؟ کچھ لوگوں نے پوچھا بھی، کہا کہ نظام خلافت، نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرسی پر بیٹھے اور کسی قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کے صرف چلائے۔ یہ نظام حکومت سنبھالنے کا مطلب نہیں ہے۔ نظام حکومت سنبھالنا، اگر چاہتے ہو، تمہیں اگر کرسی پر بٹھایا گیا ہے تو دوسری سب سے بڑی تمہاری ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ دو خلیفہ کی زندگی میں دیکھو۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں ڈھونڈ کر کے غریبوں کی مدد کرنا چاہتا تھا، جو بے کس ہے، جو مجبور ہے۔ مجھے مدینے میں ایک بوڑھی ایسی ملی جس کا کوئی نہیں تھا، وہ غریب بھی تھی، لاچار تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سوچا اس بوڑھی کی خدمت کروں گا اس کے گھر میں جا کر کے، لیکن کسی کو پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں صبح جب گیا اس کے گھر پر، اس کے گھر کا کچرا پورا صاف تھا، برتن دھوئے ہوئے تھے، اس کا بستر جھاڑا ہوا، لیکن وہ عورت اپنے بستر سے اٹھنے کے بھی قابل نہیں تھی، بوڑھی عورت تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں دوسرے دن میں گیا، پھر صاف ستھرا تھا، یہ بوڑھی عورت کیسے کام کر جاتی ہے اپنے گھر کے؟ تیسرے دن وہ کہتے ہیں میں فجر کی نماز سے پہلے چھپ کر دیکھنا چاہتا تھا یہ عورت اپنے ہاتھوں سے کیسے گھر کی صفائی کرتی، لیکن وہ کہتے ہیں میں چونک گیا۔ دروازے پر ایک کوئی شخص آیا، کمبل اوڑے ہوئے، جلدی جلدی جھاڑو جھاڑ رہا ہے، برتن مانج رہا ہے، بستر سلیقے سے لگا رہا ہے۔ اذان ہوئی اور فوراً باہر نکلا۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس پر اسرار خادم کو دیکھنے کے لیے آگے بڑھا، کمبل اٹھایا تو وہ صدیق اکبر تھے، خلیفۃ المسلمین، وقت کا خلیفہ۔ اسی لیے تو خیروں نے متاثر ہو کر کے کہا دن میں اگر وہ نظام خلافت سنبھالتے تھے تو رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری بھی کرتے تھے، رات کو اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے تھے۔ یہی حال سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے تھے مدینے کی گلیوں میں۔ ایک بار تو ایسا ہوا کہ ملک شام سے واپس آ رہے تھے، حضرت عمر ایک گھر کے پاس رک گئے، اس گھر کی عورت جانتی نہیں تھی۔ حضرت عمر اس طرح سے اجنبی لوگوں کو پوچھتے بھی رہتے تھے۔ یہ فوٹو میڈیا اور سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا کہ ہر بادشاہ کا روزانہ فوٹو چھپنا لازم ہو، نہیں جانتے تھے، بہت سارے لوگ چہرے سے بھی نہیں واقف ہوتے تھے۔ حضرت عمر وہاں رک گئے، اس خاتون سے پوچھا خلیفۃ المسلمین عمر ابن خطاب کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ کہتی ہاں جانتی ہوں، بہت اچھا آدمی، لیکن میری اس کو خبر نہیں، میری اس کو خبر نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھ تک اس کا غلہ پہنچا نہیں ہے، میرے گھر میں بھی فاقہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا عمر امیر المومنین وہ مدینے میں رہتا ہے، تیرے تک خبر کیسے پہنچے گی؟ اتنی دور تو رہتی ہے ملک شام کے راستے میں۔ اس بوڑھی عورت نے کہا اگر اس کو یہاں تک کی خبر نہیں پہنچ سکتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں بننا چاہیے۔ اگر اتنے دور کی کسی غریب کی خبر اس کو نہیں پہنچتی تو اسے خلیفہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عمر اس رات اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی۔ سچ کہا اس خاتون نے، گئے بازار سے سامان خرید کر اپنے کندھے پر اٹھا لائے اور اس عورت کے گھر پہنچایا۔ ایک گھر مدینے کا ایسا بھی آپ نے دیکھا جہاں رات کو عورت اپنے بچوں کو تھپک کر سلاتی تھی اور ہانڈی میں کچھ جل رہا ہوتا تھا، آگ لگی ہے، ہانڈی میں پکنے کی آواز آتی۔ حضرت عمر دیکھ رہے تھے، آواز سن رہے تھے، بچوں کو ماں کہہ رہے سو جاؤ سو جاؤ، بچے کہہ رہے ماں تو روزانہ یہی بول کے سلاتی ہے، 2 دن سے پک رہا ہے، کب پکتا ہے، ہم رات کو بھوکے سو جاتے۔ حضرت عمر دستک دیتے ہیں، اس گھر والی سے پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہا گھر میں کچھ بھی نہیں۔ پھر یہ ہانڈی میں کیا ہے؟ کہا پانی اور پتھر رکھی ہوں بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اسی آس میں سو جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، بیت المال میں گئے، پورا تھیلا اٹھایا آٹم کا، اناج کا، اپنے کندھے پر لے کر نکلے۔ ان کے غلام نے کہا یہ ہمیں دے دیں، ہم لے کر چلتے ہیں۔ سختی سے کہا قیامت کے دن کیا تو میرے اعمال کا بوجھ اٹھا پائے گا؟ مجھے اٹھانے دے۔ لے کر کے آئے، نقاب باندھے ہوئے تھے اپنے چہرے پر۔ اس خاتون سے کہا میں روٹیاں پکاتا ہوں۔ گھر میں داخل ہو کر آٹا گوندھا، روٹیاں پکائی، بچوں کو جگایا، ان کا منہ دھویا، ہر روٹیاں انہیں پروسنے لگے۔ وہ خاتون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا تجھ جیسا فرشتہ اللہ نے اتارا ہے، میرے گھر کئی دنوں کے بعد غذا آئی ہے،
اس خاتون سے حضرت عمر نے پوچھا عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ کہتی ہے بہت نیک ہے، خلیفہ رسول ہے، لیکن کیا کروں، مجھ جیسی غریب کی فریاد شاید اس تک نہیں پہنچی، اگر میرے بچے بھوکے مر گئے تو میں قیامت کے دن یہ شکایت ضرور کروں گی۔ حضرت عمر ہچکیاں لگ گئیں، زور سے ہچکیاں آ گئیں حضرت عمر کو۔ وہ خاتون کہنے لگی میرے بھائی تجھے کیوں اس بات کا خوف ہے، تجھے کیوں اس بات کا ڈر ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ حضرت عمر جن کی آنکھیں لال ہو چکی تھی، غم کی وجہ سے بدن پہ کپ کپی تھی، نقاب ہٹایا، اس خاتون کو کہا عمر ابن خطاب میں ہی ہوں۔ وہ خاتون مچل گئی اور کہا اے رب ذوالجلال تو گواہ ہو جا، میں عمر کی یہاں پر بھی گواہی دیتا ہوں اور قیامت کے دن بھی گواہی دوں گی کہ اگر کسی غریب کی خبر گیری کوئی کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے۔ ایک سال پورے مدینے میں قحط آ گیا، وہ پورے سال تک حضرت عمر فاروق نے سالن نہیں کھایا، سالن نہیں کھایا، روٹی کو پانی میں بھگوتے تھے کھاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں، آپ خلیفہ ہیں؟ کہتے تھے قحط کا دور ہے، پتہ نہیں کون بھوکا ہے اور کون کھایا ہے، میں اس وقت تک نرم نہیں کھاؤں گا جب تک میری پوری رعایا خوشحال نہ ہو جائے۔ حضرت عمر کا یہ نظام تھا، جس کے بعد حالات ایسے ہو گئے، صرف 2.5 سال کے بعد، صرف 2.5 سال کی خلافت کے بعد مدینے کے حالات یہ تھے میرے عزیزو، مدینے والے اپنی زکوٰۃ لے کر باہر آتے تھے، لینے والا کوئی نہیں تھا، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، سب زکوٰۃ دینے والے تھے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا کیپیبل کر دیا تھا، حضرت معاذ بن جبل یمن سے وہاں کا مال غنیمت مدینے میں بھیجتے ہیں حضرت عمر کے پاس کہ مدینے کے غربا اور مساکین میں یہ بانٹ دیں، بہت مال آیا تھا۔ حضرت عمر نے وہ زکوٰۃ کے مال کو حضرت معاذ بن جبل پر یہ کہہ کر کے واپس کر دیا مدینے میں اب کوئی فقیر نہیں رہ گیا، سب زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس کا کوئی مستحق نہیں، یمن میں ہی بانٹ دو۔ حضرت معاذ نے پھر دوبارہ بھیجا کہ یمن میں بھی کوئی فقیر باقی نہیں ہے، جو تھے ان کو بانٹنے کے بعد یہ بھیجا گیا ہے۔ حضرت عمر نے وہ مال دور کے کسی ملک بھیجا جہاں فقراء و مساکین تھے۔ یہ نظام عدل اگر کوئی قائم کر سکتا ہے تو وہ عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جانتے ہیں پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے حضرت عمر کے وہ کام جو آج بھی دنیا ان کی پیاسی ہے، اور پارلیمنٹ کے لا بنانے والوں کے لیے میرا چیلنج ہے، عمر ابن خطاب کے بنائے ہوئے قوانین کو چھوڑ کر آج پوری دنیا کی کسی پارلیمنٹ میں مکمل لا کوئی بنا ہی نہیں سکے گا، اس لیے کہ جرائم کے قوانین، بچوں کے قوانین، عورتوں کے قوانین، بوڑھوں کے قوانین، سب کے قوانین سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے مرتب کیے۔ اور جانتے ہیں یہ لے آؤٹ بنانے والا سسٹم، ڈیولپ کرنے والا سسٹم، سٹی بنانے کا پلان سیدنا عمر فاروق کا دیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ آپ نے بنایا تھا، یعنی ماسٹر پلاننگ کے ساتھ سٹی بنائی گئی۔ روڈ بنانے کا سب سے پہلا کام حضرت عمر فاروق نے کیا ہے۔ تاریخ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے قائم کی۔ بیت المال کا نظام سب سے پہلے حضرت عمر نے قائم کیا ہے۔ مسجدوں کے مؤذن اور مسجدوں کے اماموں کے لیے تنخواہ کا سسٹم حضرت عمر فاروق نے قائم کیا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، عدل کا حال تو ایسا تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ مصر کے گورنر کے بارے میں لوگوں نے صرف اتنا کہا کہ ان کے ہاں بہت قیمتی گھوڑا ہے، بہت پیسوں کا گھوڑا ہے اور ان کا لباس بہت مہنگا ہے، یہ گورنر ہیں۔ حضرت عمر کے پاس یہ شکایت آئی، ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا تو رعایا کے ساتھ کیا کرنے کے لیے تجھے بھیجا گیا؟ وہاں کے پیسوں سے تو نے قیمتی گھوڑا خریدا، قیمتی لباس پہنا۔ وہ ان کی گورنری کو معزول کر کے 100 بکریاں خرید کر کے ان کو دیا کہ اب زندگی بھر یہ بکریاں تو چرائے گا۔ بکریاں چرانے پر گورنر کو رکھ دیا۔ یہ ان کے معاملات میں پھر کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ بڑے بڑے صحابہ، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو معزول کر دیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو سیف اللہ کہا جاتا ہے، جس جہاد میں بھی وہ جاتے تھے فتح ہونا لازمی ہو جاتا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ حضرت خالد بن ولید اپنی زندگی میں اتنی جنگیں کی ہیں، کوئی جنگ میں شکست نہیں ہوئی۔ ان کا یہ فخر تھا جب جہالت میں تھے نا، اسلام نہیں لائے تھے، وہ جنگ احد کے سپہ سالار بن کے آئے تھے، اس میں بھی ان کو ہی فتح ملی تھی۔
کہتے کفر کی حالت میں بھی اللہ نے فتح ہی دی تھی، اسلام میں آئے تب بھی اللہ نے فتح ہی لکھی تھی۔ حضرت خالد بن ولید ایک ایسے جرنیل کا نام ہے جس کا نام قیامت تک قائم رہے گا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپہ سالاری سے ان کو معزول کر دیا تھا۔ سسپینڈ کرنا معمولی بات نہیں، لیکن حضرت عمر کیوں کرتے تھے جانتے ہیں؟ بعض لوگ اس کو نکتہ چینی کرتے ہیں، حضرت عمر اس کو ہٹائے اس کو ہٹائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ سفارش لے کر کے آئے، خالد بن ولید کے بغیر جہاد کا میدان کیسے ہوگا؟ ان کو آپ نے معزول کیا، کام معزول کیا ہوں لیکن سپاہی بن کر کے وہ جائیں گے، سپاہی بن کر کے جائیں گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اس فیصلے کو لینے میں کوئی حکمت ہے امیر المومنین؟ اللہ اللہ توکل دیکھیں، امیر المومنین نے کہا ہاں ضرور حکمت ہے، میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی جہاد کوئی جنگ خالد بن ولید کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی، اللہ کی مدد سے ہوتی ہے۔ سارے لوگ یہ ڈیپینڈ ہو کر کے نہ بیٹھ جائیں کہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہے، میں اس اصول کو توڑنا چاہتا ہوں، فتح جو ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ یقین دینا تھا، بس اس لیے میں نے معزول کیا ہے۔ اور یقین توکل ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتابوں میں لکھا ہے، مصر کے گورنر انہوں نے ایک بری رسم کے متعلق خط لکھ کر کے بھیجا۔ دریائے نیل سوکھ جاتا تھا ہر سال، وہاں کے لوگ اپنی 16 سال کی ایک نوجوان لڑکی کو ذبح کرتے، اس کی بلی چڑھاتے تھے اور خون جو ہے دریائے نیل میں بہاتے۔ ان کا عقیدہ تھا بلی دینے کے بعد پھر دریا جوش مار کر اوپر آ جاتا تھا، ہر سال ایسا ہوتا تھا۔ انہوں نے جب اسلامی حکومت وہاں آ گئی تو لوگوں نے وہاں کے گورنر سے جو مسلمان تھے صحابی تھے ان سے پوچھا ہر سال ہمارا معمول ہے، اس سال بھی آپ اجازت دیں، جلوس نکالیں گے، ایک لڑکی کو ذبح کریں گے، اس کا خون ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا میں تو یہ کام نہیں کروں گا، اور اگر ایسا ہے تو دیکھا جائے گا۔ وہ خاموش رہے۔ دریائے نیل حقیقت میں سوکھ گیا، پانی نیچے چلا گیا، لڑکی کی بلی نہیں دی۔ تو یاد رکھنا شیطان اس طرح کی حرکتیں تمہیں کر کے دکھایا تاکہ تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے۔ اس گورنر نے حضرت عمر کے پاس خط لکھا کہ اس کا کیا کروں، یہ کیسے حل نکالوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں 2 خط بھیجے، ایک گورنر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام۔ دریائے نیل دریا ہے، کیا دریا بھی خط پڑھتا ہے؟ دریا بھی بات چیت کرتا ہے؟ ہاں، رسول کے غلاموں کے ساتھ ہر چیز بات چیت کرتی ہے، ہر چیز بات چیت کرتی ہے۔ حضرت عمر نے ایک خط گورنر کے نام پر لکھا، تم فکر مت کرو، تم اپنے کام پر باقی رہو، رسول اللہ کی شریعت کا نفاذ قائم رہے۔ اور رہی بات دریا جو سوکھتا ہے، میں اس کو لیٹر لکھ رہا ہوں۔ اس کو خط لکھا، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نیل، یہ خط عمر ابن خطاب رسول اللہ کے خلیفہ کی طرف سے دریائے نیل کے لیے۔ میں کہتا ہوں اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر ابن خطاب رسول کی خلافت کو جو قائم کیا ہے حکم دیتا ہے کہ اللہ کے حکم سے جاری ہو جا۔ اتنا لکھا اور کہا یہ دریائے نیل کو دینا اور یہ مصر کے گورنر کو دینا۔ خط لے کر کے قاصد آیا، قاصد نے گورنر کو خط پکڑا ہے، گورنر کے نام پر تھا وہ پہنچا، دریائے نیل کے نام پر تھا جو دریائے نیل کو دیا گیا۔ اس وقت موجود مصر کے سارے لوگ شاہد ہیں، اسی وقت دریائے نیل کا پانی جوش مار کر 16 گز اوپر آ چکا تھا۔ آج تک دریائے نیل دوبارہ کبھی نہیں سوکھا، 14 صدیاں گزر گئی۔ میں خود دریائے نیل کی کشتی کی سواری کر چکا ہوں۔ مصر میں 5 سال تک قاہرہ میں پانی برستا نہیں، بارش نہیں آتی۔ 5 سال، تقریباً 4 سال تک رہے، ایک دن بھی بارش نہیں دیکھی۔ 5 سال تک بارش نہیں آتی، لیکن دریائے نیل میں جاؤ تو لبالب بھرا رہتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ خط کا اثر آج بھی باقی ہے۔ رسول اللہ کے غلاموں کی حکومت ہر شے پر قائم ہے، ہر شے پر قائم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان خلفاء نے پوری دنیا پر حکومت کی، کیوں نہ حکومت کریں؟ اس لیے کہ یہ تابع تھے اللہ اس کے رسول کے، تو اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد میں لگے رہو اللہ پوری کائنات کو تمہاری مدد میں لگا جائے گا، تمہاری مدد میں لگا دے گا۔ وہ صحابہ کیسے تھے جو میڈیٹرین سی آج بھی موجود ہے، بحر متوسط،
عرب سے یورپ میں جانا تھا. کچھ صحابہ کرام وہ بھی ہیں جنہوں نے ایک دریا کے پاس آ کر گھوڑے روک لیے. دریا سامنے سمندر ہے, ادھر کے کنٹری میں جانا ہے, کشتیاں کسی کے پاس نہیں. جو جرنیل صحابی تھے, سپہ سالار, سبوں نے کہا کیا کریں, یہاں دریا کشتی کوئی نہیں لایا, ہم واپس چلیں, دوسرا کوئی راستہ دیکھیں. اس صحابی نے کہا بہت لمبا سفر کر کے آئے, واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہو سکتا. کہا سامنے سمندر ہے. کہا ہم رسول کے غلام ہیں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, بھلا آج تک کوئی آندھی ہمارا راستہ روک سکی ہے, کوئی طوفان ہمارا منہ موڑ سکا ہے؟ اس صحابی نے ایسی تقریر کی اور صحابہ نے پوچھا کرنا کیا ہے یہ تو بتائیں. سپہ سالار صحابی نے کہا اللہ کا نام لو, گھوڑے دوڑاؤ, سمندر میں چلتے چلو. وہ صحابہ کہتے ہیں سپہ سالار صحابی آگے بڑھتے رہے, سمندر میں گھوڑے دوڑتے رہے, یہاں تک کہ پورے سمندر کا سفر طے ہو گیا. کسی گھوڑے کی ٹاپ پر ایک بوند پانی تک نہ لگا. دشت تو دشت ہے, اقبال نے اسی کے لیے کہا دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیا گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کی کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز, قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری شان ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے سنہرے کام بہت طویل ہے میرے عزیزو. اس نظام عدل کو میں آج بھی چیلنج کرتا ہوں. غسان کا ایک بادشاہ اسلام میں آیا ہے, اسلام قبول کر کے آیا ہے, حج کے لیے نکلے خوشی میں سارے مسلمان, حضرت عمر بھی اس میں ساتھ میں تھے, خلیفہ تھے. طواف کے دوران اس بادشاہ کی لنگی پر ایک مسلمان کا پیر پڑ گیا, لنگی سرک گئی. اس نے اپنی بے عزتی محسوس کی, تھپڑ مارا کعبے کے سامنے. اس مسلمان کو بہت اس نے مارا, وہ زخمی ہو گئے. انہوں نے شکایت کی حضرت عمر فاروق کے پاس. عادل, وہ عدل کی پیکر جو نظام رسول سے ذرا برابر ہٹ کر کبھی فیصلہ نہیں کرتے. حضرت عمر کا فیصلہ تو وہ ہے کہ ایک بندہ یہ حضور کے پاس فیصلہ لے کر کے آیا تھا, معلوم ہے نا, ایک یہودی اور ایک مسلمان زمین کے جھگڑے میں فیصلہ کیا. حضور نے فیصلہ کیا یہودی کے حق میں یہ زمین تو چھوڑ دے, لیکن وہ مسلمان منافق تھا, دل میں بغض تھا. اس نے کہا میں رسول کا فیصلہ نہیں مانتا, عمر کے پاس فیصلہ لیں گے, عمر کے پاس کریں گے. وہ یہودی کو یقین تھا جو رسول فیصلہ کریں گے وہی عمر بھی کریں گے. لیکن یہاں معاملہ بدل گیا, یہاں معاملہ بدل گیا. وہ منافق یہ سوچتا تھا کہ عمر کو میں اپنی باتوں میں لے لوں گا, یہ یہودی ہے ہمارے دشمن, زمین میرے حوالے کر دی جائے. حضرت عمر کے پاس دونوں گئے اور کہا ہمارا معاملہ ایسا ایسا ہے. اس یہودی نے کہا اے عمر ایک بات سن لو, یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس ہوا تھا. کہا انہوں نے کیا کہا؟ کہا میرے حق میں انہوں نے زمین کا فیصلہ کیا. پھر اس نے کیا کیا؟ کہا یہ نہیں مانتا, یہ کہتا ہے عمر کے پاس فیصلہ کرے. اللہ اللہ. کہا میں تو پھر اس کا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر اندر گئے, تلوار لائے, اس کی گردن اڑا دی. کہا جو رسول کا فیصلہ نہ مانے عمر اس کا فیصلہ ایسی کرتا ہے. یہ بات مدینے میں مشہور بھی ہو گئی, مسلمان کا قتل کر دیا عمر نے. حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے ایک مسلمان کا قتل کیا. کہا میں اس کو مسلمان مانتا ہی نہیں جو آپ کو حکم نہیں مانتا, لیکن اگر میں غلطی پر ہوں تو یا رسول اللہ مجھے سزا دے دیں. اس وقت تک آیت نہیں آئی تھی, آیت نازل ہوئی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے رسول قسم ہے تمہارے رب کی, اللہ فرما رہا ہے, اللہ فرما رہا ہے اے رسول تمہارے رب کی قسم, وہ ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے آپسی معاملات میں آپ کو حکم نہیں مانتے. حضور نے فرمایا تب تو عمر نے صحیح فیصلہ کیا. اس فیصلے کے حامل علمبردار عمر کے پاس رضی اللہ تعالیٰ فیصلہ لے کر کے آئے. غسان کے بادشاہ اور ایک عام مسلمان کا. وہ بادشاہ ہے پہلے عیسائی تھا, مسلمان ہوا چند دن پہلے مسلمان ہوا ہے. دونوں کا فیصلہ آیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ وہ غسان کے بادشاہ نے کہا اے عمر امیر المومنین, کیا مجھے بھی کٹہرے میں کھڑا کریں گے؟ میں بادشاہ ہوں غسان کا, آپ مجھے اپنے بازو میں بٹھائیں. حضرت عمر نے کہا آج مقدمہ ہے, بادشاہ نہیں, تم بھی وہیں کھڑے رہو گے جہاں مقدمہ کرنے والا کھڑا ہے. دونوں کو کھڑا کیا, معاملہ پوچھا تو اس کے بعد حضرت عمر نے کہا تم نے زیادتی کی, اس کا غلطی سے پیر پڑا ہے,
ہاں اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس نے تمہاری بے عزتی کی تو سزا بھی تھوڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن جتنا تم نے اس کو مارا ہے یہ اس کا حق ہے۔ کہا کیا فیصلہ ہوگا؟ حضرت عمر نے کہا اس عام مسلمان سے جتنے تھپڑ زیادہ اس نے لگائے تو بھی لگا دے، یہی فیصلہ ہے، جتنا اس نے زیادہ مارا ہے تو مار۔ وہ غسان کا بادشاہ کہتا ہے بادشاہ کو عام آدمی مارے گا؟ حضرت عمر نے کہا ہاں مارے گا، یہ نظام رسول ہے، یہ نظام رسول ہے، یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کی قائم کی ہوئی عدالت ہے۔ اس نے کہا ایک دن کی مجھے مہلت دیں، کل آ کر کے اس فیصلے پر عمل کیا جائے۔ آپ نے کہا مہلت تو دی جا سکتی، جیسے ریمانڈ میں لیتے ہیں۔ اس کو چھوڑا گیا، لیکن وہ بادشاہ فرار ہو کر کے بھاگ گیا اور اسلام بھی چھوڑ دیا، مرتد ہو کے چلا گیا۔ حضرت عمر نے اس دن کہا، کچھ لوگ کہنے لگے حضرت عمر اس کے حق میں بات کرتے تو بادشاہ آج مسلمان رہتا، ایسی کچھ باتیں بھولی بھالی لوگ کرتے ہیں، ایسا کرتے تو اچھا ہوتا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جلال میں کہا اس طرح کے 1000 چھوڑ کر جائیں تو جائیں، لیکن نظام رسول کا ایک حرف بھی میں اپنے ہاتھ سامنے سے جانے نہیں دوں گا، عدل کے تقاضوں کو پورا میں ہمیشہ ہوتا رہنے دوں گا۔ یہ سیدنا عمر فاروق کی عدالت تھی۔ یہ آج پیس اینڈ جسٹس کی بات کرتے ہیں، ان لوگوں سے بات کرتے ہیں جن کے پاس عمر جیسی عدالت ہے۔ اے میرے عزیزو، عدالت کے نام پر آج بڑا دھبا ہے، یہاں پر بہت سارے معاملات ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگ میرے اوپر اس بات کا بھی کیس کر دیں کہ یہ حد کی عدالت ہے، عدالت کی بے عزتی کرتا ہے، ہو سکتا ہے۔ میرے عزیزو، میں اس عدالت کی عزت کرتا ہوں جہاں عدالت ہوتی ہے، میں اس کو جج اور عادل نہیں مانتا جو پارلیمنٹ کی سیٹ کی بھوک میں مسجدیں بیچ دیتا ہوں، میں اس کی عدالت کو نہیں تسلیم کرتا جو ایک قلیل جماعت کو نظر انداز کر کے حاکم پارٹی کی طرف بولتا ہے۔ میرے عزیزو، ایسے لوگ دنیا میں بہت سارے آئے جو ضمیر فروش ہوتے ہیں، ضمیر فروش ہوتے ہیں۔ ہندوستان بھی اسی ڈگر پر چلنے لگ گیا۔ اب تک دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی، سب سے بڑی جمہوریت ہندوستان میں تھی، جہاں پر نظام ایسا تھا، ہمارا عدلیہ کا نظام بہت اچھا تھا، ہماری کورٹ جتنی تھی یہاں پر سب کے ساتھ برابر کا سلوک کیا جاتا تھا، ہندو ہو مسلم ہو۔ آج بھی بہت سارے جج ہیں جو اوتھ لیتے ہیں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا سب کچھ انصاف ہوگا، سمویدھان ہوگا، میں سامنے کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ دیکھتے نہیں آپ جج کے سامنے پٹی باندھے ہوئے ایک مورتی کو رکھا جاتا ہے، کیوں؟ قانون جب بھی ہوتا ہے وہ سامنے والے کو دیکھ کر کے نہیں، اس کے پروف ثبوت دیکھ کر کے۔ لیکن یہاں پر اب عام بچے کو بھی بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں اس بات کی آواز اٹھانا چاہوں گا، اس ظلم کو بند کرو، اس ظلم کو بند کرو، اور یہ ڈکٹیٹرشپ جو لائی جا رہی ہے، اس جمہوریت کو ختم کر کے، قتل کر کے، دیکھنا چند دنوں کے بعد یہ سارے نظام ختم کرنے کی بات کریں گے۔ آج مسلمانوں کے خلاف ایک زہر پھیلایا جا رہا ہے، اسی طرح چند دنوں کے بعد اب دلتوں کی باری آئے گی، اس لیے کہ دلتوں کو بھی ایک آنکھ نہیں بھاتے، یہ کبھی پسند نہیں کرتے، یہ 2000 سال پرانا نظام منوسمرتی کا لانا چاہتے ہیں جہاں صرف چند لوگوں کی حکومت ہوگی۔ جانتے ہیں، تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، اسی سرزمین پر ایسے ظلم کیے گئے ہیں جہاں چند برہمنوں نے کم ذات کے لوگوں کے کان کاٹے ہیں، جہاں لوگوں کے کانوں میں گرم تیل ڈالے ہیں، اسی سرزمین پر کم ذات کے لوگوں کو کوڑا کرکٹ میں گھر بنانے پر مجبور کرتے تھے، جہاں اعلیٰ ذات کے لوگوں کے پیشاب پاخانے ہوتے تھے وہاں دلت برادری کو رکھنے پر ہی مجبور کرتے تھے، ہر ایک کے گلے میں رسی باندھ کر ایک مٹکا لٹکاتے تھے کہ تھوکنا ہے تو دلت زمین پر تھوک نہیں سکتا، اس مٹکے میں تھوکے گا، اس لیے کہ اس کا تھوک زمین پر پڑے تو یہ اپشگن سمجھتے تھے۔ اس پورے نظام کو، یہاں پہلے ہندوستان میں یہ ساری چیزیں چلی ہیں، کاسٹزم، ذات برادری، اونچ نیچ کے معاملات چلتے رہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کو جب آزادی ملی، بھارت کو جو آزادی ملی 1947 کے بعد، سبوں نے مل کر کے ایک سمویدھان بنایا تھا، عدل و انصاف کا سب لوگوں نے حلف اٹھایا تھا، اس میں سب کا حصہ برابر کا ہوگا، سب لوگوں نے قربانی دی ہے، سب کے لیے نظام یکساں ہوگا، برابر ہوگا، اور سب کی
دین کا, سب کے ریلیجین کا مان سمان کیا جائے گا. لیکن اب جو حالات ہیں میرے عزیزو, یہ دوسری ڈگر پر چل پڑے. اب یہاں پر اس سمویدھان کو یہ ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں جو امبیڈکر کی سرپرستی میں بنائے گئے تھے, اس کو ختم کر کے یہ نئے سمویدھان کی بات کرنے جا رہے ہیں. چند دنوں کے بعد یہ ووٹنگ پاور بھی ختم کرنے کی بات کریں گے. تم سب کو ووٹ دینے کا بھی حق نہیں ہوگا, ٹھہرنے کی امیدوار ہونے کی بات تو دور ہے. میں اس نظام کی کھلم کھلا مخالفت کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں. میں مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے وہی بھارت اور وہی ہندوستان اچھا ہے جو ہمارے بڑوں نے اپنے خون کی قربانی سے آزاد کیا ہے. آپ سب اسی بھارت کو تسلیم کریں گے یا نئے نویلے بھارت کو؟ ہم اس نوے نویلے بھارت کو جس ڈگر پر یہ لے جا رہے ہیں کاسٹزم کے پر, ہم اس کو نہیں تسلیم کرتے. ہم اس بھارت کو, اس سمویدھان کو مانتے ہیں جہاں عدل سب کے لیے برابر ہو, سب کے لیے برابر ہو. سپریم کورٹ کو آزاد رکھا جائے, وہ سب کے ساتھ برابر کا انصاف کر سکے, چاہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا آدمی ہو چاہے وہ غریب آدمی ہو, سب کے ساتھ برابر کا عدل کر سکے. ہندوستان ہی کی بات میں اگر بتاؤں, یہاں پر ایک بادشاہ ایسا بھی گزرا جس کے ایک تیر سے ایک بچے کی موت ہو گئی تھی. ایک بچے کی موت ہو گئی. عورت جو بچے کی ماں تھی وہ مقدمہ کر دی چیف جسٹس کے پاس. اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے قاضی سراج الدولہ, انہوں نے طلب کیا بادشاہ کو طلب کیا. اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. عورت ایک جگہ کھڑی ہے, وقت کا بادشاہ ایک جگہ کھڑا ہے. عورت نے کہا میرے بچے کو ان کے تیر سے موت ہو گئی. بادشاہ شکار کھیل رہا تھا, چوک کے تیر لگ گیا. بادشاہ نے کہا ہاں میرا تیر لگا تو ہے, گواہ بھی ہیں, سپاہی بھی گواہ ہیں, عورت بھی گواہ ہے. دو آپشن ہوتے ہیں موت کے بعد. کسی کا کچھ قتل ہو گیا انجانے میں, چوک کر اگر قتل ہو گیا, دو آپشن اسلام دیتا ہے. اس عورت کو قاضی نے کہا تیرے پاس دو آپشن ہیں, چاہے تو اپنے بچے کی موت پر دیت لے لے, کچھ پیسے لے لے بادشاہ سے اور اسے معاف کر دے, یا چاہے تو جان کے بدلے جان لے لے. بادشاہ کی جان بھی لے سکتی ہے. قاضی نے فیصلہ سنا دیا, یہ نہیں کہ بادشاہ کو چھوڑ دینا ہے. دونوں آپشن عورت کے اوپر. وہ عورت نے جب دیکھا کہ عدل کا یہ پیکر اسلامی نظام ہے, بادشاہ کے تیر لگا ہے اور قاضی صحیح فیصلہ دے رہا ہے, اس عورت نے کہا اگر یہ قاضی آج اس طرح کا صحیح فیصلہ دے رہا ہے تو اس طرح کے بادشاہ کی وجہ سے ہی, بادشاہ ایسا ہوگا اسی لیے قاضی ایسا ہے. اس عورت نے کہا میں اس بادشاہ کی جان بخشتی ہوں, میرے بچے کے لیے جو دیت بنتی ہے وہ بادشاہ مجھے دے دے. بادشاہ نے جتنی دیت بنتی تھی اس سے زیادہ اسے دیا. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو بادشاہ قاضی کے پاس آیا اور اپنا جبہ کھولا, اس میں خنجر تھا. خنجر نکالا, کہا قاضی, وہ اس وقت کے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس تھا قاضی. بادشاہ کیا کہتا جانتے ہو, مجھے جب پتا چلا میرے اوپر مقدمہ ہے اور مجھے معلوم تھا میرے تیر سے ایک بچہ فوت ہوا ہے, میں آج کورٹ میں آ رہا تھا, میں ساتھ ہی خنجر لے کے چلا. قاضی نے پوچھا کیوں لے کے چلے؟ کہا میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے میں مان لوں, اور ذرا برابر اگر بادشاہ کا خیال کر کے قاضی نے کیا تو اسی خنجر سے قاضی کو قتل کر دو. بادشاہ نے یہ کہا, قاضی مسکرایا اور اپنے گدے سے اٹھ گیا اور چادر ہٹائی. نیچے بہت بڑا کوڑا تھا. کہا بادشاہ تمہیں معلوم ہے میں آج پہلی مرتبہ اس کرسی پر آنے کے بعد, اس گدے پہ آنے کے وقت کوڑا نیچے لے کر بیٹھا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے اسی وقت طے کر لیا کہ بادشاہ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا اور فیصلہ قرآن و حدیث کے مطابق سناؤں گا. اگر بادشاہ مان لیا تو ٹھیک, ورنہ میں اس کوڑے سے اسے منواؤں گا. یہ نظام اسلام تھا, یہ عدل کے تقاضے تھے. وہ عمر ابن خطاب کے دور کے بھی سنہرے واقعات اسلام نے ہمیں ہر جگہ سکھائے ہیں. اے میرے عزیز بھائیوں, اپنے گھر میں بھی عدل کرنا سیکھو. جہاں تمہیں اللہ نے جتنا اختیار دیا عدل کے ساتھ پیش آؤ. اپنے مزدوروں کے ساتھ عدل کرو, اپنی بیویوں کے ساتھ عدل کرو, اپنے بچوں کے ساتھ عدل کرو. یاد رکھو قیامت کے دن تم سے سب چیزوں کا سوال ہوگا. اگر تمہارے 4 بچے ہیں, چاروں میں سے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کیا تو سارے
سارے تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے۔ ایک بچے کے ساتھ بھی تم ناانصافی نہیں کر سکتے، سارے کے ساتھ برابر کا سلوک کرو۔ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں تو فرمایا گیا عدل کا تقاضا پورا کرو۔ ماں باپ اگر دونوں ہیں تو دونوں کے ساتھ عدل کا تقاضا پورا کرو۔ یہ نہیں کہ ماں کی طرف جھکاؤ ہو گیا باپ کو گالیاں دیتا ہے، یا باپ کی طرف ہو گیا ماں کو کوستا ہے۔ نہ، سب کے ساتھ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ تم اگر کسی کمپنی کے مالک ہو، فیکٹری کے مالک ہو، مزدوروں کے ساتھ عدل کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے بھی تمہارا سوال ہوگا۔ عدل اسلام سکھاتا ہے۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پاک سے ہمیں ملے ہیں۔ میرے عزیزو، مجھے وقت تاخیر سے یہاں تک پہنچ چکا ہے اور میں سمیٹوں گا تو میں سمجھتا ہوں عثمان ابن عفان اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی، اور میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ جہاں ایک ذوالنورین ہے تو دوسرا حیدر کرار ہے، جن کی ذات 2 جملوں میں کمپلیٹ نہیں ہو سکتی، 2 باتوں میں مکمل نہیں ہو سکتی، اس لیے تھوڑی سی قربانی کے ساتھ کل کی ایک اور رات ہم انشاءاللہ ان خلفاء کی زندگی پر گفتگو کریں گے۔ اس لیے کہ میرا معمول تو یہ تھا کل کا دن میں نے پورے اہل بیت کے لیے وقت کرنا تھا، لیکن خلفاء راشدین کی بات کے بعد انشاءاللہ العزیز اہل بیت اطہار کی بھی زندگی ہم ذکر کریں گے۔ ان 2 ہستیوں کی میں نے مختصر جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام، زندگی میں 2 باتیں آج لے کر کے جاؤ، ایک صدیق کی صداقت، دوسرے عمر کی عدالت۔ اگر یہ زندگی میں آ گئیں تو سمجھ لو اقبال نے کیا کہا ہے جانتے ہیں؟ شاعر مشرق کہتے ہیں سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، سخاوت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ مطلب یہ ہے جس کے اندر 3 چیزیں آ گئی، صدیق کی صداقت آ گئی، عمر کی عدالت آ گئی، عثمان کی سخاوت آ گئی، تو پھر کوئی اسے فکر کی ضرورت نہیں، اب قوم اس سے امامت کا ہی کام لیا کرے گی، اس لیے کہ وہ ہر ایک کا امام بننے کے قابل ہوگا جس کے اندر یہ 3 چیزیں آ گئی، صداقت، عدالت اور سخاوت۔ آج ان 3 چیزوں کے اوپر محنت کرو میرے عزیزو۔ صداقت کا تقاضا یہ ہے حق بولو، حق پر قائم رہو۔ حق بولنے کے لیے کسی سے خوف نہ کھاؤ، جب تک زبان چل رہی ہے بولو۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں، میرا مذہب، میرا مسلک یہی ہے، میں حسینی ہوں، حق گو ہوں، میں حسینی ہوں، وفادار ہوں، میں حسینی ہوں، شجاعت کا علمبردار ہوں۔ یہ ہمارے نعرے ہونے چاہیے۔ میں حسینی ہوں، یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، حکومت کے دباؤ میں آنے والا نہیں، میں حسینی ہوں، ظلم کا ساتھ دینے والا نہیں، میں حسینی ہوں، مظلوموں کے ساتھ رہنے والا ہوں۔ اسی طرح آپ سب یہ بھی نعرہ لگائیں گے میں صدیق کی صداقت کا علم بردار ہوں۔ بات 50,000 کے مجمع میں بھی وہی کروں گا اور 5 لوگوں کے مجمع میں بھی وہی کروں گا۔ اگر 5 مسلمان ہیں تب بھی میں کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے، تخت پر مجھے بٹھایا جائے تب بھی کہوں گا اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ صدیق کا مزاج ہمیں دیتا ہے۔ صدیق کی ذات سے جو مزاج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے، اگر تم تخت پر بیٹھو تب بھی یہ کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر تم اپنے گھر میں ہو تب بھی کہو اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور عمر کا مزاج کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ ایک بار آپ کو لوگوں نے امیر المومنین کا نعرہ لگایا جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، اللہ اللہ آپ رو پڑے، سارے لوگوں کو جمع کیا، ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو گئے، خطبہ دیا، رونے لگے، اے مسلمانوں آج تم نے مجھے امیر المومنین کہہ کے پکارا ہے، امیر المومنین کہہ رہے ہو، سنو میں اپنی حیثیت بتاتا ہوں، میری ذات کیا ہے، میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں۔ آپ کے باپ کا نام کیا تھا؟ خطاب۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں خطاب کا وہی بیٹا عمر ہوں جس سے بچپن میں 2 بکریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ میرے باپ مجھ کو 2 بکریاں دے کر بھیجتے تھے، میں انہیں سنبھالنے کے لیے جاتا، کبھی ایک ادھر بھاگتی کبھی وہ ادھر بھاگتی۔ میرے باپ بڑے سخت تھے، مجھے گھونسے مارتے تھے، مجھے تھپڑ مارتے تھے، میں بارہا میرے باپ کی مار کھایا ہوں، مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی۔ اور آج حالت یہ ہے 25 لاکھ مربع میل پر تنہا عمر فاروق کی زماں میں حکومت ہے۔ مجال ہے ملک شام میں کوئی آواز اٹھا سکے، مجال ہے کوئی یمن میں آواز
आवाज उठा सके, मजाल है कोई मिस्र में आवाज उठा सके, मजाल है कोई इराक में आवाज उठा सके, किसी की आवाज नहीं उठती। बैक वक्त इस जमाने की 7 कंट्रियों को तन्हा मदीने में बैठ करके वो देख रहे थे। निहावंद में जंग हो रही है, निहावंद में जंग हो रही है। एक साहबी सारिया, उनको उमर फारूक मस्जिद नबवी में खिताबत के दरमियान पुकार कर कहते या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल, या सारिया इलल जबल। मदीने में हजरत उमर फारूक जुम्मा का खुतबा दे रहे हैं और पुकार रहे हैं सारिया पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ, पहाड़ की तरफ जाओ। मस्जिद में बैठे हुए किसी को कुछ समझ में नहीं आया। 1 महीने के बाद वो लश्कर निहावन से आया, पूछा गया क्या हुआ तुम्हारे साथ? हजरत सारिया उस जंग के सिपह सालार थे, कहते हैं करीब था कि हम शिकस्त खा जाते, हम लुट जाते। जुम्मा का वक्त था, ऐन दोपहर के वक्त पहाड़ों के ऊपर से हमें आवाज आने लगी, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आ जाओ, पहाड़ की तरफ आओ। हम उस आवाज को लब्बैक कहते हुए चढ़े, अल्लाह ने हमें फतह याबी अता फरमाई। ऐ मेरे अजीजों, मुसलमान कहते सारिया तुझे मालूम है ये आवाज किसी और की नहीं, वो मदीने से बैठकर उमर फारूक ने तुम्हें पुकारा था। जब रसूलुल्लाह का ये गुलाम, रसूलुल्लाह के ये गुलाम मस्जिद नबवी के मिंबर से आवाज दे करके मुल्क शाम के निहावंद में मदद कर सकते हैं, तो फिर मैं ये क्यों ना कहूं हम यहाँ से पुकारें वो वहां से सुने। मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, कान लाले करामत पे